نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی شکل میں سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، آیت 58 سے 60 تک، ربع 2 جز 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 58، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے۔ وَإِذْ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور یاد کرو اس وقت کو جب قُلْنَا کہا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کن سے فرمایا؟ بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا؟ کیونکہ ہم پچھلے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا؟ پہلا حکم کیا ہے؟ ادخلوا هذه القریہ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اس بستی میں کون سی بستی ہے یہ؟ بیت المقدس، بیت المقدس کی بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی میں کیا کرو؟ بستی میں کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو کھاؤ اس سے، یعنی اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً خوب، یعنی کیسا کھاؤ؟ جتنا تمہارا دل چاہے اتنا تم کھاؤ۔ کیسے داخل ہو؟ یہ تو بتا دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بستی میں داخل ہونے کے بعد اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، یہ بھی کہہ دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ داخل ہونا کیسے ہے؟ تو کیسے داخل ہو؟ اس کے لیے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ اور سجدہ کرتے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جھکے ہوئے انداز میں داخل ہو جاؤ بستی میں یا بستی کے دروازے سے۔ کیا کہتے ہوئے داخل ہو؟ یعنی جب تم جھکے ہوئے ہو تو اس وقت تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہو؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ معافی چاہیے، بخشش چاہیے۔ حِطَّةٌ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بخشش چاہیے، معافی چاہیے، یا اللہ معاف کر دے ہمیں۔ ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی ہوگی، کہا ہوگا حطتن، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ضرور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ یعنی یہاں پر بھی ہم دو باتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو حکم ماننے والے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات یہ کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو۔ اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والے ہوں گے ہم ان کو ضرور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 59 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جنہوں نے ظلم کیا، اور وہ ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہنے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے بدل ڈالا تھا۔ تو ظالموں نے کیا بدل ڈالا؟ دیکھتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یا پس بدل ڈالا الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا بدل ڈالا؟ قولاً، بات کو۔ کون سی بات کو؟ غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو انہوں نے بدل ڈالا۔ ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو بدل ڈالا؟ اور دیکھا جائے تو ایک لفظ تھا، کیا لفظ تھا وہ؟ حطۃ۔ کیا حکم دیا گیا تھا کہ کیا بولو؟ وقولوا حطۃ، وہ کہا گیا تھا کہ حطۃ بولو، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے اس لفظ کو حنطۃ بنا دیا تھا، اور جس کے معنی ہے گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ تو دراصل دیکھنے میں تو صرف ایک لفظ کی ہیر پھیر ہے، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کیا اہمیت موجود تھی، یعنی ان کے دلوں میں دین کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں تھی، انہوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو حطۃ کو حنطۃ بنا لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان لوگوں کو اس وجہ سے ظلموا، ظلم کرنے والے کہا گیا۔ اور
ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، یعنی ایسے ظالموں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا. جنہوں نے ظلم کیا کیا چیز نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ رجزم من السماء، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا آسمان سے. کہاں سے نازل کیا؟ من السماء، آسمان سے نازل کیا. رجزم عذاب کو بھی کہتے ہیں اور طاعون کی بیماری بھی رجزم کہلاتی ہے. کیوں نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عذاب؟ بما كانوا يفسقون، باوجہ کہ اس کے کہ وہ تھے نافرمانی کرتے. کیا نافرمانی کی تھی انہوں نے؟ یہ نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا ان کو حتّہ. تو آیت نمبر 60 میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کس نے مانگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. کس کے لیے مانگا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے مانگا. اس سے پہلے آپ آیت پڑھ چکے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم. یا پھر آپ مزید بھی اس طرح سے پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اور پھر آتا ہے یا قومی. یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا. کس کے لیے مانگا؟ اپنی قوم کے لیے مانگا. مگر مانگا کس سے؟ یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا. اس لیے یہاں پر یا قومی نہیں آیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا جواب آ گیا ہے سامنے. وہ کیا جواب ہے؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو کہا ہم نے مارو. کیا مارو؟ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا کے ساتھ حجر یعنی پتھر کو مارو. پتھر پر عصا مارنے سے کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. فَانْفَجَرَتْ کس کو کہتے ہیں؟ پھٹنے کو. اور اس میں سے جب پھٹا، کوئی چیز پھٹتی ہے تو پھر اس میں سے کتنے چشمے نکلے؟ اس میں سے نکلے 12 چشمے. 10 اور اسنتا 2 کو کہتے ہیں، تو 2 + 10 کیا بن گئے؟ 12. 12 کیا چیز نکلی؟ عینا یعنی چشمے نکلے. 12 چشمے کے پھوٹنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، چشمے کا ذکر کیا گیا کہ 12 چشمے نکلے، تو یہ 12 چشمے کیوں نکلے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد علم كل اناس مشربهم. قد یعنی تحقیق، یعنی انڈیڈ، اس میں کوئی شک نہ ہو. علم جان لیا، کلو تمام، اناس انسانوں نے، یعنی تمام گروپوں نے یا تمام قبائل جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے یہ بات جان لی. کیا بات جان لی؟ مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. یعنی ہر قبائل نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پانی کی نعمت دے کر کیا حکم دیا؟ کلو واشربو. اس سے پہلے ہم آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کیا تھا؟ اس میں صرف کلو تھا، اور یہاں کیا ہے؟ واشربو، پینے کی کا ذکر آ چکا اوپر، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا بھی حکم دیا کہ کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. لیکن کیسے کھاؤ اور پیو؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، لیکن کیا نہ کرو؟ وَلَا تَعْثَوْا، اور نہیں تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین بن کے. تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. اس میں ہم نے ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 58 اور 59. اس کے حوالے سے آپ سے سوال ہے کہ کیا ہمارے دین میں مذاق اڑانا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دینا جائز ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ
فرشتوں کا مذاق اڑانا یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم یعنی نماز، روزہ، جنت یا دوزخ کے بارے میں مذاق اڑانا جائز ہے، تو آپ اس کا دلیل کے ساتھ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ حطۃ کہا جائے، تو انہوں نے اس کو چینج کر کے حنطۃ کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کام کو کیا کہا، اس کے لیے کیا آیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حنطۃ کو کے کہنے کو کیا قرار دیا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ایسے ظالموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے دین کا مذاق ہوتا ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔